طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ ایک ایک چیز، آنکھ کا بننا، آنکھ کا بننا، یہ ایک بہت بڑی قدرت کی شاہکاری ہے۔ کیمرہ ہے آنکھ، جو آنکھ کی نقل ہے۔ ڈیجیٹل کیمرہ کیا ہے؟ انسانی آنکھ کی کاپی ہے، فرسٹ کاپی نہیں ہے، فرسٹ کاپی نہیں ہے، یعنی کاپی کی کوشش کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کاپی بھی نہیں ہے، کیونکہ انسانی آنکھ کی جو کارکردگی ہے ویڈیو بنانے کی، ڈیجیٹل کیمرہ ابھی اس کے 10ویں حصے کو بھی بول لینے میں گورنمنٹ، اللہ نے زبان بھی دی ہے، ابھی میں نے آج جو پڑھی ہے، اللہ نے کیا کہا کہ میں نے کیا دی ہے؟ زبان بھی دی ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ کھانے کے لیے تھوڑی ہے، بولنے کے لیے بھی، کھاتے تو گونگے لوگ بھی ہیں بیچارے۔ زبان کا کام اگر صرف کھانا ہوتا تو گونگے لوگ تو بھوکے مر جاتے ہیں نا۔ زبان کو جو بنیادی مقصد ہے کیا ہے؟ وہ ایک آدمی کو انگلش نہیں آتی تھی، کہیں ہوٹل میں گیا تو ہوٹل والے نے پوچھا کہ بھئی کیا چاہیے کھانے میں؟ اس نے کہا لینگویج پکا کے لے آؤ۔ کیا پکا کے لے آؤ؟ سری میں لینگویج چاہیے مجھے۔ سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو نعمتیں کی ہیں، ہاں یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، اس کے ماہرین کہتے ہیں انسانی آنکھ کی کیا ہے؟ کاپی۔ جیسے ہماری آنکھ بھی اصل میں ویڈیو بناتی ہے، پوری ویڈیو بن کی، ہمارا دماغ اس ویڈیو کو پڑھ رہا ہے، پورا وہی پروسیس ہے ڈیجیٹل کیمرے کا جو انسانی آنکھ کا پروسیس ہے۔ انسانی آنکھ نہ ہوتی تو سائنسدان کبھی بھی کیمرہ ایجاد نہ کر سکتے، پوری کاپی ماری ہے۔ اب آپ دیکھو کہ آنکھ کا بننا گوشت پوشت سے کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ روٹی سے آنکھ بنتی ہے بچے کے پیٹ میں۔ ماں جب روٹی کھاتی ہے، دودھ پیتی ہے، کھجور کھاتی ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ بچے کی آنکھ بھی، ناک بھی، دل بھی، دماغ بھی، جگر بھی، پھیپڑے بھی، گردے بھی، کلیجی بھی، سب چیزیں کس سے بن رہی ہیں؟ روٹی سے نا، روٹی سے بنتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ترکی میں ملے، انہوں نے کہا آپ کا میں نے روٹی کی فضیلت پر بیان سنا ہے، گندم کی روٹی کے بڑے فضائل، پورا ایک بیان ہے، تو اس بیان سے میں متفق نہیں ہوں، وہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کیا خلاف ہے اس میں؟ انہوں نے کہا یہ جو سفید آٹا ہے نا، یہ تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے بیان گندم کی روٹی پر کیا اور آپ ہمارے خلاف فائرنگ کرنے ہیں سفید؟ بولو بھائی، سمجھتے نہیں ہو بات کو، نکل پڑتے ہو رات کو۔ وہ تو شکر ہے میں مل گیا، ورنہ میرے خلاف کوئی وہ ڈاکٹر صاحب بیان نہ ریکارڈ کروا دے۔ ہم نے کب کہا کہ سفید آٹا کھاؤ بھائی؟ اب تو روٹی سے مراد تو گندم کی جو چوکر والی چھلکے والی روٹی، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ والی روٹی کی فضیلت کے ہم قائل ہیں۔ یہ جو سفید آٹے کی پلاسٹک کھائی جا رہی ہے یا میدے کی چیزیں کھائی جا رہی ہیں، اس کے ہم حق میں بولو بھائی نہیں ہے۔ چوکر والی جو لال آٹے کی روٹی ہے وہ ہوتی ہے روٹی۔ تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں، مگر مخالفت میں پتہ نہیں کیا کیا مارکیٹ میں پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ پورا بیان سنو تسلی سے، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو جس بندے نے کیا ہے اس سے پوچھ لو فون کر کے، حضرت آپ کی مراد کیا ہے؟ یہ تو جو سفید آٹے کی روٹی ہے یہ تو اب بیماریاں پھیلا رہی ہے، اور گندم کی روٹی بھی ایک وقت کے بعد تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے اس کو، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت ہیں، تو وہ ایک وقت بچوں کے لیے ضروری۔ والی یہ بھی موضوع پھر چینج ہو جائے گا، آپ بولیں گے کیا پراٹھے کباب کی باتیں شروع کر دیں مولوی صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ بنائی، اور کمال کی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں اتفاق سے بنی، دیکھو یہ کیمرہ انہوں نے سامنے فٹ کیا ہے، اتنا فاصلہ رکھا ہے کہ ویڈیو صحیح بن سکے، مفتی صاحب دھندلے نہ آئیں، کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا، ایک خاص فاصلے پہ رکھا گیا ہے، اس کے جو لینسز ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا ہے کافی دیر کھڑے ہو کر کہ نہ دھندلے آئیں اور نہ اتنے بڑے آئیں کہ پورے جو ہے نا وہ یعنی بہت زیادہ بہت ہی بڑی تصویر نہ آنا شروع ہو جائے، ایسا ہی ہے نا۔ تو کافی دیر کھڑے ہو کر انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ ہماری دونوں آنکھیں جو فٹ کی گئی ہیں، اگر ان آنکھوں کے درمیان فاصلہ معمولی سا بھی بڑھ جائے ملی میٹر کے حساب سے، تو ہمیں 1 کے 2 یا 2 کے 4 نظر آنا، بولو نا بھائی، کیونکہ یہ جو یعنی جب تصویر کی جو روشنی کی لہریں آتی ہیں نا ہماری آنکھوں کی طرف، تو دونوں آنکھوں پہ آ کے ٹکراتی ہیں،
اس کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں لینسز جو ہماری اس آنکھ اور اس آنکھ کے درمیان لینسز کا ایک خاص تناسب سے فاصلہ ہو، اس میں ذرہ برابر بھی کمی یا اضافہ، بولو بھائی، نہیں ہو سکتا۔ ذرا سی بھی کمی یا ذرا سا بھی اضافہ ہوا تو بہنگے ہو جائیں گے آپ، عجیب سے ہو جائیں گے آپ۔ اور عجیب بات آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ دو کیمرے رکھے ہوئے میرے سامنے، وہ آج کل ایک 3D ویڈیوز آتی ہے نا 380 ڈگری پہ یا 180 ڈگری پہ ویڈیو بناتی ہیں، وہ اس میں کیا ہوتا ہے، دو گلاسز ہوتے ہیں، وہ جوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک خاص طریقے سے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ہماری آنکھ بھی جو ویڈیو بناتی ہے وہ کم سے کم، جہاں تک میری نالج ہے، 180 ڈگری کو کور کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ڈگری کا پتہ ہے بھائی، پورا دائرہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے نا، تو آدھا ایریا ہماری آنکھ کور کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھو کیمرہ جب ہم فٹ کرتے ہیں نا تو وہ اتنا ایریا نہیں کور کر رہا ہوتا جتنا ایریا ہماری آنکھ کور کر رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو کیمرے ایک وقت میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک ہی ٹائم پہ کتنے کیمرے ہماری کھوپڑی میں فٹ کر دیے اللہ نے؟ 2 کیمرے۔ اب 2 کیمرے جب ہوتے ہیں تو یہ 180 ڈگری کا زاویہ بنتا ہے۔ اب اس کے لیے ان دونوں کیمروں کو ایک بہت ہی خاص قسم کے توازن اور تناسب کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ خدا کی قسم اتفاق سے، بولو بھائی، نہیں ہو سکتا۔ نام جو پاگل کہتا ہے نا، چاہے کتنا بڑا سائنسدان ہو، وہ اسٹیفن کیا تھا وہ جس کی ابھی انا للہ ہوا ہے، اس کا نام میں بھول جاتا ہوں، اسٹیفن ہاکنگ اسٹیفن ہاکنگ تھا نا، بہت بڑا سائنسدان، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا سائنسدان ہے، جس نے کہا تھا کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے۔ لوگ سائنٹسٹ کی بات کو نا بہت زیادہ شوق سے لیتے ہیں کہ وہ جب وہ اتنا بڑا تھا تو وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بولو بھائی، بیوہ ہو گئی۔ اس نے کہا جب میں زندہ ہوں تو بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوہ کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ میاں جس کا مر جائے۔ دوسرے نے آگے بتایا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ملازمت کر رہا ہے، اور گاؤں میں تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بولو نا، بیوہ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جب میں زندہ ہوں تو بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ایک آدمی، بہت سارے لوگوں نے آ کے نا اس کو جب اطلاع دی تو وہ گھر بھاگ رہا ہے روتا ہوا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہہ رہے میری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ۔ اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ پہلے سے لوگوں نے پلاننگ بنائی ہوئی تھی نا، اتنے سارے لوگ تو جھوٹ واقعی نہیں بول سکتے، لیکن اگر پلان کر کے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا۔ بالکل یہی بات ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان جس نے کیا کچھ تحقیقات لوگوں کے سامنے پیش کی، وہ اتنا بڑا سائنسدان غلط بات نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے ہم حقائق کا، مشاہدے پر مبنی حقیقتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس سائنسدان سے کوئی پوچھے کہ تم ایک کیمرے کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہو گے کہ یہ خود سے وجود میں آیا ہے۔ ایک ایسا کیمرہ جو 180 ڈگری پہ 2 کیمرے فٹ ہو کے ویڈیو بنا رہے ہوں، وہ بنے بھی خود بخود اور ایڈجسٹ بھی خود بخود ہو گئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے۔ تبھی تو قرآن اس قسم کے ذہین لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ سینوں میں جو چھپا ہوا دل ہے وہ سائنسدانوں کا بھی بعض دفعہ اندھا ہو جاتا ہے۔ بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، انسان کو صرف خواہشات نظر آتی ہیں، وہ خواہشات سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان دونوں آنکھوں کو ایک خاص تناسب سے کیا کر دیا؟ ایڈجسٹ۔ اور کمال کی بات یہ کہ جب ایک کیمرہ ادھر گھماؤ انسانی آنکھ کا تو دوسرا بھی اسی اسٹائل سے ادھر خود بخود گھومتا ہے، کیونکہ اگر ایک آنکھ ادھر جائے اور وہ ادھر کی ادھر ہی رہے، یعنی آپ کو اس کو گھمانے کے لیے بھی ارادہ کرنا پڑے تو کتنی ٹینشن ہو جائے گی۔ اب مثلا میں نے ادھر دیکھنا ہے تو اس پتلی کو تو گھما دیا، وہ والی جب گھماؤں گا تو مجھ سے ایڈجسٹمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے۔ کتنا گھمانا ہے؟ اللہ نے ایسا سسٹم جوڑ دیا کہ بھائی خود یہ ان دونوں کا جینے مرنے کا ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے، جدھر ایک گھومے گی دوسری خود بخود گھومے گی۔ تبھی آنکھ مٹکے کے لیے بڑا ٹینشن والا کام ہوتا ہے، یہ جو لوگ آنکھ مٹکے کرتے ہیں نا، جو آنکھ مٹکے کرتے ہیں نا، وہ ایک آنکھ سے چاہتے ہیں ادھر بھی دیکھیں اور دوسری آنکھ سے ابا کو بھی دیکھیں۔ یہ ان کے لیے ممکن؟ بھائی ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، دوسری آنکھ سے پتا ہے کہ لڑکی کے ابا بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو دوسری آنکھ کہاں رکھنی ہے؟ ابا پہ۔ یہ ممکن؟
اگر ادھر ہی بیٹھے ہوئے ابا پھر تو ٹھیک ہے، ابا ادھر بیٹھے ہوئے اور مٹکا آنکھ مٹکا ادھر کو ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے ممکن؟ بولو بھائی نہیں، کیونکہ اللہ نے جب دونوں ایڈجسٹ کر دیا نا، اب وہ ہمارے ارادے پر نہیں رکھے، ورنہ ساری سیٹنگ کیا ہو جاتی، ایسی آؤٹ ہوتی کہ کبھی آنکھ مٹکے کے قابل بھی کیا خیال ہے بھائی، کبھی اس قابل زندگی میں رہتے ہی نہیں۔ کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ پہ جب یعنی کسی آدمی کو ٹریس کیا جاتا ہے تو انگوٹھے کی نشانات سے بھی اور آنکھوں کی پتلیوں کے درمیان بولنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، فاصلہ کہ کیا جا رہا ہے اس میں بولنے میں، آنکھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے نا، تو آنکھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی کبھی چینج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آدمی عجیب سا ہو جائے پھر، کیسا اللہ نے ایڈجسٹ کیا اس کو۔ تو یہ میرے بھائی خود بخود نہیں ہوگا۔ الم نجعل لہ عینین۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ہماری آنکھیں جب 40 سال کے بعد کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ آنکھیں 40 سال کے بعد لازمی کمزور ہوتی ہیں، قریب کی نظر۔ دنیا میں معذرت کے ساتھ کسی کا باپ بھی اس کمزوری سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے، آئی اسپیشلسٹ سے بھی، کہ جو قریب کی نظر ہے نا 40 سال کے بعد لازمی کمزور ہوگی، کچھ بھی کھا لو کچھ بھی کر لو یہ لازمی کمزور ہوگی، قریب کی، دور کی نہیں، دور کی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ بلکہ یہاں تک بھی سنا ہے کہ اگر 40 سال کے بعد قریب کی نظر کمزور نہیں ہو رہی تو یہ بہت بڑا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے آپ کی آنکھوں میں، کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ عجیب بات، یہ کیا ہونے والی ہے، کچھ بڑی بیماری ہونے والی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ 40 سال کے بعد قریب کی نظر کیا ہو، کیونکہ وہ جو ہمارے پٹھے ہیں نا وہ تھوڑے سے کیا ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ جب ہماری قریب کی نظر یا دور کی نظر کمزور ہوتی ہے تو ہم اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیا لگاتے ہیں، شکر ہے بول لیا آپ لوگ، کیا لگاتے ہیں، چشمہ لگاتے ہیں۔ وہ چشمہ کیا کرتا ہے، ہمارے اندر کے لینسز میں جو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوئی ہے اس کو وہ ایڈجسٹ کر دیتا ہے، آنکھ نہیں بناتا وہ جو روشنی کی لہریں آ کے جس زاویے سے ٹکراتی ہیں نا، جس اینگل سے، وہ اینگل ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے تو اس اینگل کو وہ لینس کیا کر دیتا ہے، صحیح کر دیتا ہے۔ کیا وہ لینس جو صرف اس اینگل کو درست کرنے میں استعمال ہو رہا ہے، کیا آج تک اربوں کھربوں سال کے بعد ایسا ایک لینس بھی خود بخود پیدا ہوا ہے؟ کوئی ایسا سائنسدان دنیا میں بتائے کہ یار ایک لینس جو ہے نا دنیا میں ایسا پیدا ہو گیا کہ وہ فلاں کی آنکھ پہ لگایا تو اس کو صحیح نظر آنا شروع ہو گیا۔ وہ لینس بھی کروڑوں اربوں سال میں آج تک خود بخود اتفاق سے وجود میں نہیں آیا، وہ بھی بڑی محنت کے بعد انسان کو بنانا پڑتا ہے۔ ایک وہ لینس جو آپ کے اندر کے لینس کی کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کے کام آ رہا ہے وہ خود نہیں بن سکتا، تو جو اوریجنل لینس ہے جس نے 40 سال آپ کا ساتھ دیا اور ماں کے پیٹ میں جو بنا ہے روٹی پانی چینی شہد اور گڑ اور کھجورے کھا کے، وہ خود بخود کیسے وجود میں آ گیا بھائی؟ اسی لیے قرآن کی آیت بار بار فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، دیکھو انہا میں ہا ضمیر شان ہے۔ عرب میں نا بعض دفعہ ایک ضمیر ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا، جیسے ہم کہتے ہیں ہی از کمنگ، تو آپ پوچھیں گے ہی سے کون مراد ہے، اس کا مرجع کیا؟ آپ بولیں گے وسیم بھائی، ستار بھائی یا سلطان بھائی، کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ۔ شی کا لفظ بولیں گے تو اس کا پیچھے کوئی تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ قرآن میں بعض دفعہ ہی یا شی کا لفظ استعمال ہوتا ہے مگر پیچھے کوئی شخصیت گزری بھی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں ضمیر شان۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے قصہ یہ ہے کہ بات گویا فرض کر لیا گیا ہے کہ پیچھے ایک بات گزر چکی ہے، جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اسی بات کی طرف ہم کیا کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، فَإِنَّهَا، اصل بات یہ ہے کہ یعنی یہ بات یہ ہے کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا میں ہیں جو تیرے وجود کا انکار کرتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین ترقی یافتہ قوموں کے پروفیسر جو ان کی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں وہ بے وقوف تو نہیں ہیں، وہ تو بڑے عقل مند ہیں۔ تو اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی تھیوری پیش کر دیں اور یہ اتنی بڑی بڑی اپنی تحقیقات پیش کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ جواب میں کہہ رہے ہیں بات یہ ہے، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عقل مندوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بھی کمی ہے جن میں بصیرت کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں۔ ان کی بصیرت کی آنکھیں بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی آپ کو اندھی ملیں گی، ظاہری آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن بصیرت کی آنکھیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ بصیرت کی آنکھیں کھلنے کے لیے تعلیم کافی نہیں ہے، اس کا ایجوکیشن سے تعلق نہیں ہے۔
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں اندھے۔ ایک محاورہ ہے عرب کا، ہم بھی کہتے ہیں تمہارا تو دل اندھا ہے، یعنی تمہارے اندر جو بصیرت اللہ نے انسان میں رکھی ہے وہ کیا ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ آج ساری دنیا کا زور ایجوکیشن پہ ہے، بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں اس پہ زور بولو نا بھائی نہیں، اس کا تعلق ہے تربیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ صرف ایک آنکھ ہی پہ ریسرچ کر لو نا، اللہ نے آنکھیں بنا کے ایڈجسٹ بھی کیا، ایک خاص تناسب سے لگا بھی دیا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں پلکیں بھی لگا دی۔ آپ سمجھتے ہو کہ یہ پلکیں صرف خوبصورتی کا کام کرتی ہیں، یقیناً پلکوں سے انسان کا حسن و جمال بھی بولو نا بڑھتا ہے، لیکن پلکیں ایک الگ سے بھی کام کر رہی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمیں جو یہ کیمرہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کیمرے میں جب ویڈیو بناتے ہیں تو لائٹ کو فوکس کیا جاتا ہے کہ لائٹ ڈائریکٹ نہ پڑے اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو، 10 ٹینشنیں ہوتی ہیں نا کیمرہ مین کو، تبھی تو کبھی یہاں لا کے رکھ رہا ہے کبھی یہاں لا کے رکھ رہا ہے، زیادہ تر تو دلہن کو ہی فوکس کر رہا ہوتا ہے، وہ شادیوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو دولہا کو لفٹ ذرا کم کراتا ہے، تو لائٹیں مختلف زاویوں سے آگے پڑ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو ہماری آنکھوں میں کیمرے لگائے ہیں ان میں بھی پورا یہ سسٹم ڈالا ہوا ہے پہلے سے۔ آپ دیکھو جب آپ اچانک روشنی سے کمرے میں آتے ہو تو آپ کو کچھ دیر تک نظر نہیں آتا، کیونکہ روشنی میں ہمارے جو لینسز ہیں نا وہ خود بخود ایک آٹومیٹیکلی کسی اور طرح سے ایڈجسٹ ہو چکے ہوتے ہیں تاکہ وہ روشنی میں کام کر سکیں، اور اندھیرے میں پھر وہ اپنی سیٹنگ آٹومیٹیکلی چینج کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چینج کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس لیے روشنی سے اندھیرے میں آتے ہی ہمیں کچھ دیر تک نظر نہیں آتا۔ یہ خودکار سسٹم جو لگ گیا تو یہ بھی کیا خود بخود آنکھ نے خود یہ بیٹھ کے سوچا تھا ہزاروں سال میں جا کے کہ ایسے بننا ہے میں نے۔ اور پھر یہ جو ہماری پلکوں کا رنگ ہے بلیک، یہ پلکیں ایک تو خوبصورتی کے لیے اللہ نے لگائی ہیں، دوسرا ان پلکوں کا کام کیا ہے کہ باہر سے آنے والی روشنی کو جذب کرنا تاکہ یہ روشنی ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کی پلکیں سفید ہو جاتی ہیں وہ زیادہ دیر آنکھ کھول کے نہیں رکھتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو سفید پلکوں والے ہیں نا بار بار پلک جھپکتے رہتے ہیں، وہ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ہماری آنکھ کو ضرورت ہے تر رہنے کی، آنکھ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس میں تراوٹ باقی رہے، تو اس کے لیے یہ جو اوپر پپوٹے ہیں ہماری آنکھوں کے پلکیں ہیں یہ ہم آٹومیٹیکلی خود بخود اوپر نیچے بولو نا کرتے رہتے ہیں، اس سے آنکھ کیا رہتی ہے؟ گیلی رہتی ہے۔ اگر تھوڑی دیر آپ کھول کے رکھیں تو آنکھ خشک ہونے لگے گی۔ ایک بحری جہاز کا مالک تھا، کپتان نہیں مالک، اس کو یہ بیماری ہوئی کہ اس کی یہ جو آنکھوں کے جو یہ پٹھے ہیں نا یہ ڈیمیج ہو گئے تھے، جس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ آنکھیں نیچے گرتی تو وہ پلکیں اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا، اوپر اٹھاتا تو نیچے نہیں جاتی ہوں۔ تو اس نے کیا کیا ہوا تھا، وہ پلکوں کو اوپر اٹھا کے کئی ڈاکٹروں نے چپکا دی اوپر کہ کھلی تو رہے کم از کم، تو اسے بار بار نہ گیلے پانی سے اپنی آنکھوں کو تر کرنا پڑتا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا تمہاری سب سے بڑی خواہش دنیا کی کیا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت مجھ سے لے لو، جیسے نارملی لوگ اپنی پلکیں نیچے جھکاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں میں بھی اسی قابل ہو جاؤں، اس کے لیے اگر مجھے اپنا یہ جہاز اور اپنی تجارت اور اربوں کھربوں روپے خرچ کرنے پڑ گئے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ جو پلکیں جھپکنا، اور آج کل اس نعمت کو آنکھ مٹکے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ نعمت کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ آنکھ مٹکے کے۔ کیسے ہم لاشعوری طور پر پلکیں جھکا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، جیسے ہی آنکھوں میں خشکی پیدا ہونے لگتی ہے پلک خود بخود نیچے ہو جاتی ہے، پھر خود بخود اوپر، خود بخود نیچے۔ کیسے سسٹم اللہ نے بنا دیا۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اگر انتقال کر گئے تو اللہ ان کی مغفرت کرے۔ بوڑھے آدمی تھے، انہیں ایک بیماری ہو گئی کہ ان کی یہ آنکھ بند ہو گئی، ایسے یہ پلک جو ہے نا نیچے آ کے گر گئے۔ تو مجھے وہ پھر اس ڈاکٹر کا واقعہ یا اس کیپٹن کا جو بحری جہاز کا اونر تھا نا اس کا واقعہ یاد آیا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ایسے یہاں ڈیمیج ہو گئے پٹے، اور وہ اب میرے لیے آنکھ کو اوپر نیچے کرنا، خیر وہ بیماری ان کی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تھی کچھ دنوں میں۔ اور یہ وائرنگ ہے آنکھ کی جو
پیچھے اتنی ہزاروں لاکھوں تاریں جو ہے نا وہ اتنے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سوراخوں سے گچھا بنا کے نکل رہی ہیں. وہ پنکھے کی وائرنگ دیکھی آپ نے؟ پنکھا کبھی کھولا ہے؟ کیسے تارے اس میں؟ ایسے ہی آنکھ کے اندر جو تارے ہیں نا اتنی زیادہ ہزاروں تارے ہیں اور وہ قدرت نے ان کا گچھا بنا کے چھوٹے سے سوراخ میں سے ان کو نکالا ہوا ہوتا ہے. اس میں سے ایک بھی اگر ڈیمیج ہو گئی تو آنکھ کی سیٹنگ آؤٹ. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری دونوں آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا آنکھ نہیں بنائی، اللہ نے دونوں کا ذکر کیا الگ سے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں میں جو قدرت کی شاہکاری ہیں وہ صرف اکلوتی آنکھ میں نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس مریض بھیجنے کا کمیشن لینا. ڈاکٹر کے پاس مریض بھیجنے پر ڈاکٹر سے کمیشن وصول کیا جا سکتا ہے. عبد الواحد: جی اس بات کا کمیشن لیا جا سکتا ہے کہ اس ڈاکٹر کی آپ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. بھئی لوگوں کو پتہ نہیں، آپ ڈاکٹر سے کہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کی کلینک کو متعارف کرواؤں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ ڈاکٹر ہیں، تو فی پیشنٹ میں آپ سے اتنا کمیشن لوں گا، جائز ہے. لیکن اس میں پیشنٹ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو. دھوکہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو بتایا، پیشنٹ آپ کے پاس آیا کہ یار میرے کڈنی میں تکلیف ہے، آپ نے کہا کہ یار میں بڑا اچھا کڈنی اسپیشلسٹ جانتا ہوں اور زبردست علاج کرتا ہے وہ، تو آئیے چلیے اس کے پاس. اب پیشنٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے اس لیے اس کے پاس لے کر جا رہا ہے کہ واقعی وہ کڈنی کا بڑا اسپیشلسٹ ہے، حالانکہ آپ اس لیے لے کر جا رہے ہیں کہ آپ کا وہاں سے کھانچا کھلا ہوا ہے، اس لیے نہیں لے کے جا. اگر وہاں سے کھانچا کھلا نہ ہوتا تو آپ اس کے پاس نہ لے کر جاتے، آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، کیونکہ کڈنی کا اسپیشلسٹ تو وہ بھی ہے، کڈنی کا تو وہ بھی اسپیشلسٹ ہے. تو اس میں پیشنٹ سے دھوکا ہوتا ہے. پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ سب سے اچھا ڈاکٹر وہ ہے، حالانکہ وہ سب سے اچھا نہیں ہوتا، وہ سب سے گندا ڈاکٹر ہوتا ہے، اور آپ اس لیے اس کے پاس لے جا رہے ہو کہ آپ نے وہاں سے کمیشن لینا ہے. تو یہ پھر دھوکا ہے، یہ پھر جائز نہیں ہے. اگر اس طرح کا دھوکا نہ ہو تو نارملی کسی ڈاکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے، کسی میڈیسن کو پروموٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے جیسے کمیشن لینا جائز ہے، تو ڈاکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کو مریض فراہم کرنے کے لیے بھی کمیشن لینا جائز ہے. اس طرح کا دھوکا نہیں ہونا چاہیے اس میں. مسجد کی تعلیم میں نہ بیٹھنے والے کو برا بھلا کہنا. مسجد میں علماء کرام کے بیانات یا تبلیغی جماعت کی تعلیم کے حلقے کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں نہ بیٹھنے والے پر ناراضی یا ملامت کرنا کیسا ہے؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے. دیکھیں اس میں ناراضی کا اظہار اگر کوئی محبت میں کر رہا ہے تو جائز ہے، شرعی لحاظ سے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیز شرعاً واجب نہیں ہے یقینی طور پر، تو اس پر آپ کیسے ملامت کر سکتے ہیں؟ شریعت میں لازم یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، فرائض واجبات کو پورا کریں، اور شریعت کا موٹا موٹا علم جو آپ کی جس کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، جس کا وہ علم آپ حاصل کریں. تو اگر کوئی کسی مدرسے میں حاصل کر لیتا ہے، کسی یونیورسٹی میں حاصل کر لیتا ہے، کتاب میں پڑھ کے حاصل کر لیتا ہے، یا کہیں اور کسی عالم سے حاصل کر لیتا ہے، اور وہ تبلیغی حلقے میں یا عالم کے درس میں نہیں بیٹھتا، تو اس کو یقینی طور پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ گناہگار ہے، اس لیے کہ جو مقصد تھا وہ تو دوسرے طریقوں سے بھی حاصل کر رہا ہے وہ. لیکن اگر کوئی اس لیے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، جیسے ماں باپ بچے کو اسکول جانے پر ڈانٹتے ہیں، تو حالانکہ اب اسکول جانا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو محبت ہوتی ہے، ان کو پتا ہے بھائی اس کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ ناراض ہوتے ہیں. تو اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے محبت سے. تو جس کو محبت ہوتی ہے وہ ناراض بھی ہوتا ہے، ملامت بھی کرتا ہے، تاکہ آپ پڑھ لو، آپ انسان بن جاؤ، آپ اچھے آدمی بن جاؤ. تو بعض دفعہ دوست احباب ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے بڑے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، بھائی علماء کے درس میں کیوں نہیں بیٹھتے، تبلیغ کے حلقے میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس لیے کہ ان کو آپ کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں بیٹھے گا تو بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو اس ناراضی کو یوں نہیں کہا جائے گا کہ گویا شریعت نے جب واجب نہیں کہا تو کیوں ناراض ہو رہا ہے، تو یہ نہیں، بلکہ کہا جائے گا محبت کی وجہ سے ناراض ہو رہا ہے نا. کہ جیسے آپ صبح ناشتہ نہیں کرتے، مائیں ناراض ہوتی ہیں. اب کوئی اماں سے کہ اماں کیوں ناراض ہو رہی ہو، میں پراٹھا نہیں کھا رہا، تو کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ کیا اسلام میں پراٹھا کھانا واجب ہے؟ بخاری کی کوئی حدیث دکھاؤ جس میں لکھا ہو پراٹھا نہیں کھاتا وہ بچہ نالائق ہے. تو یہی کہا جائے گا بھائی ماں کو تمہارے فیوچر کی فکر ہے، پراٹھا جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، یہ بحث کو چھوڑو. اماں چاہ رہی ہے بچہ کچھ ناشتہ کر کے جائے، پیٹ بھرا ہوا ہو، بھوکا رہے گا دوپہر تک، ادھموا ہو جائے گا، تو اماں کو فکر ہوتی ہے. تو ایسے ہی بعض دوست احباب ایسے ہیں، بعض علماء ایسے ہیں، بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے آپ کی کہ یہ حلقوں میں نہیں بیٹھے گا تو بگڑ جائے گا، تو وہ اس بیس پہ ناراض ہو رہے ہیں. تو یہ جائز نہیں، بلکہ یہ ناراضی تو مستحب ہے. لیکن کوئی شریعت کا حکم سمجھ کے ناراض ہونا شروع ہو جائے، مثال کے طور پر آپ کی اماں ناراض اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ پراٹھا نہیں کھاتے،
اور پراٹھا کھانا وہ سمجھتی ہے اسلام میں لازم ہے اور آپ گناہگار کر رہے ہو، گناہگار ہو رہے ہو. جیسے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس کو غصہ آیا کہ نماز چھوڑنے پہ گناہ ملے گا، تو پراٹھا چھوڑنے پر بھی گناہ ملے گا. یہ ناراضی پھر ناجائز ناراضی ہو جائے گی. پھر اماں سے کہا جائے گا اماں پراٹھے کو پراٹھا ہی رکھو. ٹھیک ہے، مفتی صاحب اپنے بیانات میں 2-3 پراٹھوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر کوئی سنت نہیں بن گیا اس سے. تو وہ شریعت کا لازمی حکم سمجھ کے اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے تو پھر یہ غلط ہے، پھر یہ شریعت پر زیادتی ہے کہ جس چیز کو شریعت نے لازم قرار نہیں دیا آپ اس کو لازم قرار نہیں دے سکتے. علم سیکھنا فرض ہے، لیکن وہ اسپیسیفک کسی خاص حلقے میں بیٹھ کے یا کسی خاص جگہ پہ جا کے فرض نہیں ہے. ہر آدمی کا مختلف مزاج ہوتا ہے، کسی کو کوئی عالم صحیح لگتا ہے، کسی کو کوئی عالم صحیح لگتا ہے، کوئی صرف کتابوں سے فقہی مسائل موٹے موٹے سیکھ لیتا ہے. تو اس طرح سے ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسباب کی طرف نسبت کرنا کیا شرک ہے؟ کیا اسباب کی طرف نسبت کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ مثلا مجھے اللہ تعالی نے سمندر میں ڈوبنے سے بچایا تھا تو میرا بطور ذریعہ کہ یہ کہنا کہ فلاں چیز کی وجہ سے بچ گیا تھا یا فلاں ڈاکٹر اور فلاں دوا نے مجھے مرنے سے بچا لیا، کیا یہ شرک ہوگا؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے. نہیں جی، یہ شرک نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچاتے ہیں تو کسی ذریعے سے ہی بچاتے ہیں. آپ یوں کہیں کہ فلاں چیز نے مجھے بچا لیا ہے لیکن اللہ کا فضل ہوا تھا. تو بعض دفعہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، دوائیں بھی ہوتی ہیں، بندہ نہیں بچتا. تو وہ نسبت مجازن کی جاتی ہے، حقیقی نسبت تو اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے. تو بعض لوگ بڑے وہمی ہو جاتے ہیں توحید کے معاملے میں. قرآن میں بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی طرف نسبت کی ہے، یعنی کسی چیز کی نسبت اللہ نے چیزوں کی طرف کی ہے. تو خود قرآن اللہ جب اسباب کی طرف نسبت کر دیتا ہے تو اس کو تھوڑی ہم شرک کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا خدا نخواستہ اللہ بھی شرک کر رہا ہے معاذ اللہ. تو قرآن اور حدیث میں یہ بات ثابت ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کلونجی میں بیماریوں سے شفا ہے، تو مطلب کیا مطلب کلونجی کھانے سے شفا ملے گی؟ اب کوئی نہیں، کلونجی سے نہیں، شفا تو اللہ کے حکم سے ملے گی. تو بھائی کلونجی کھانے سے جو شفا ملے گی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو تھوڑی ملے گی. تو یہ چیزوں کی طرف نسبت کرنا یہ شرک نہیں ہے. کیا آنکھ پھڑ پھڑانا بری علامت ہے؟ اگر کسی کی ایک آنکھ بار بار پھڑ پھڑائے تو کہتے ہیں کہ یہ کسی بری چیز کے آنے کی علامت ہوتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. نہیں بھائی، آنکھ پھڑپڑاتی ہے وہ گیس ویس جو ہے نا، پراٹھے آج کل لوگ میرا بیان سن کے بہت کھانے لگے ہیں. تو پیٹ میں جب گیس ہوتی ہے وہ تو ادھر ادھر پھدکتی ہے، وہ جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہاں جاتی ہے. تو وہ آنکھ میں بھی کبھی چلی جاتی ہے تو وہ پھدکنا شروع ہو جاتی ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں. باقی ڈاکٹر ہی بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا کوئی نحوست سے یا بری قسمت سے یا بری چیز سے اس کا دور دور کبھی کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بارے میں کلپ چلا ہے ابھی، ایک صاحب نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایک تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، آج کل نا آپ کا کلپ وائرل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے کلپ میں 2-4 گالیاں مولویوں کے لیے نہ نکالو. آپ اس کے بغیر آپ کا کلپ چلتا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں ہمارا نام لگا کے اتنے اپنے کلپ چلا رہا ہے، حالانکہ وہ ہمارا نام لگا کے چلا رہا ہوتا ہے. جھوٹ وہ بول رہا ہوتا ہے، بدنام کس کو کر رہا ہوتا ہے؟ دوسرے کو کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ سوشل میڈیا پہ بڑے مشہور ہیں، فرض کریں میں نے کہا یہ دیکھو میرا نام لگا کے اپنے کلپ کو وائرل کر رہے ہیں. حالانکہ میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں اس کا نام استعمال کروں تاکہ اس بہانے میرا یہ والا کلپ کیا ہو جائے، وائرل ہو جائے. لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہوتی کہ بے بھائی جو کام یہ کر رہا ہے الزام تم کس پہ لگا رہے ہو؟ تم اس پہ لگا رہے ہو، حالانکہ اصل میں یہ چالاکی کر رہا ہے. لیکن یہ اتنا مکار اور اتنا چالاک ہے کہ اس کا مقصد تھا کہ میں مارکیٹ سے میڈیا کی دنیا سے چونکہ شارٹ ہو گیا ہوں تو اب میں نے اپنے آپ کو وائرل کیسے کرنا ہے. تو بھائی کسی مشہور پہ کوئی الزام لگاؤ. اب الزام مل نہیں رہا تو یہ الزام لگا دو کہ یہ مشہور میرا نام استعمال کر کے مشہور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چالاکی سمجھ رہے ہیں؟ ہوشیاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال. تو ایک صاحب ہیں وہ ڈراپ شپنگ کے حوالے سے انہوں نے کلپ بنایا میرے خلاف، سبھی علماء کے خلاف بنایا، میرے کیا. اس میں کہا ان علماء کو ڈراپ شپنگ کا کچھ پتا نہیں ہے، یہ گھروں میں بیٹھے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، مدرسوں میں بیٹھے ہیں اور ڈراپ شپنگ کو انہوں نے حرام کہہ دیا. اور پھر میرا نام لیا کہ 2014 میں مفتی طارق مسعود صاحب نے یوٹیوب کو حرام کہا، جس کی وجہ سے میرا اپنا چینل میں نے بند کر دیا. 2015 میں ان کا اپنا چینل بنا تو انہوں نے جائز کر دیا. تو
تو یہ مولوی لوگ جب اپنے چکر میں ہوتے ہیں تو یوں کرتے ہیں اور فلانا، اور نیچے لوگوں نے اس کو نا لو یو اور پھول اور وغیرہ وغیرہ. کسی کو یہ میں دیکھ رہا تھا درجنوں کمنٹس میں کوئی ایک کمنٹس ہو جو اس سے مطالبہ کر لے کہ یہ جو تم نے مفتی طارق مسعود پہ الزام لگایا ہے اس کی کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کہ 2014 میں حرام کیا، 2015 میں حلال کر دیا، اور ڈراپ شپنگ کو ناجائز کہتے ہیں یہ لوگ. ان کو ڈراپ شپنگ کا کوئی پتا ہے ہی نہیں. اس میں بہت سارے الزامات ہیں. اور پھر آگے دیکھو یہ مولوی ایسے ہی ہے. یہ بالکل وہ اسٹائل ہے جو زلیخا کا اسٹائل تھا جب یوسف علیہ السلام پہ اس نے تہمت لگائی. زلیخا بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی ہے. ایسا ہی ہے نا، ہمارے پاس جو اللہ کا کلام پہنچا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس میں جو اللہ نے ہمیں خبر دی، جو نیوز تھی ہمارے پاس، وہ کیا تھی کہ کوشش کس نے کی ہے بدکاری کی؟ بول لو نا بھائی، زلیخا نے. یوسف علیہ السلام کا جگر تھا، ینگ، جوان اور انتہائی خوبصورت عورت. عزیز مصر کی بیوی کوئی بدصورت نہیں ہوگی، اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے. کنوارے بھی ہیں، بہت طاقتور بھی ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. قرآن کہتا ہے وسوسوں کی حد تک یا جذبات جو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئے. جوان تھے، رغبت پیدا ہوئی، لیکن کیا فرمایا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. میں کیسے گناہ کروں، اس کے احسانات کا کیسے انکار کروں میں؟ اور دروازے کی طرف دوڑے بچنے کے لیے. دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے، القیا سیدہا لدى الباب. قرآن کہتا ہے کہ عورت نے اپنے شوہر کو دروازے کے سامنے پایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں پروپیگنڈے کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کس طرح سے جھوٹے الزامات لگتے ہیں. الفیا سیدہا لدى الباب. اب زلیخا کا کانفیڈنس دیکھیں. اگر زلیخا اس زمانے میں ہوتی اور انسٹاگرام پہ اپنا ایک چینل بناتی اور توبہ نہ کی ہوتی اس نے اس جرم سے، جو تو آپ سوچو کہ اس وقت اس کو پیسے کھلا کے کتنے زبردست پروپیگنڈے اس کے ذریعے کروائے جا سکتے تھے. کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جھوٹ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولے. آپ اگر جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، لوگ سمجھ جائیں گے یہ جھوٹ بول رہے. بڑے کانفیڈنٹلی آپ جھوٹ بولے، تھوڑا ہنسے بھی مسکرائے بھی، اس طرح سے ہوتا ہے جھوٹ. میں آج انہی لوگوں کو تھوڑا ایکسپوز کروں گا نا جو کیا کیا جھوٹ مارکیٹ میں سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہا ہے. اور ہر دوسرا تیسرا کلپ یا تو ملک کے خلاف آئے گا، کنٹری کے خلاف، یا مولویوں کے خلاف. اس کا مطلب مولوی اور ملک میں کوئی مناسبت ہے، کچھ مناسبت ہے پاکستان میں اور مولویوں میں. لہذا دونوں کی پوری دنیا واٹ لگانا چاہتی ہے کہ نہ یہ ملک رہے نہ مولوی رہے. ان کو پتا ہے کہ اس ملک کو بچانے والا طبقہ صرف مذہبی ہے، باقیوں کی توندیں بھری ہوئی ہیں، ان کو کوئی شوق نہیں ہے. صرف مذہبی طبقہ ہے جو جانے دے گا اس کے لیے. مذہب کو ہٹا دے تو کیا بچے گا ہمارے پاس؟ موٹیویشن کہاں سے ملے گی ملک کے لیے جان دینے کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور پھر الزام دیکھو، چاند پہ چلے گئے، وہ مولوی یہ کر رہا ہے، وہ چاند پہ چلے گئے. مولوی نے تمہیں چاند پہ جانے سے روکا ہے یار. تم اپنی یونیورسٹیوں کا حال تو دیکھو جا کے. میں واحد بچہ تھا اسکول میں جو مولوی کا بچہ تھا. میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے، ویسے تو پاکستان نیوی میں، لیکن نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، مسجد کے امام بھی تھے. میں واحد تھا جو نقل نہیں کرتا تھا. میرے ابا نے بتایا ہوتا ہے حرام ہے اسلام میں، اور سارے پھرے موٹے موٹے لے کے حل کر رہے ہوتے تھے. کراچی کے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. ایک خیر تھی مولوی جو تمہیں کرپشن سے روک رہا تھا، اس کے بھی تم خلاف ہو گئے. تو وہ جو ڈراپ شپنگ کے حوالے سے محترم نے کلپ میں کہا، اور یہ میں ایک شخص پہ رد کرنا مقصد نہیں ہے، یوٹیوب اور فیس بک کی دنیا میں ایسے بیسیوں لوگ بھرے ہوئے ہیں، بیسیوں لوگوں سے یہ ایپس بھری ہوئی ہیں.
تو انہوں نے کہا ڈراپ شپنگ کو ان مفتیوں نے حرام قرار دیا. پہلا جھوٹ یہ کہ ڈراپ شپنگ مفتیوں نے حرام قرار نہیں دیا. ڈراپ شپنگ حلال ہے. کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ شرعن ان پابندیوں کے بغیر آپ کوئی بزنس بھی نہیں کر سکتے, ڈراپ شپنگ ہو یا کوئی بھی ہو. ایک قبضے سے پہلے آگے مال بیچنا اسلام میں جائز بولو نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے اس بارے میں. لا تبیع ما لیس عندک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز ابھی تمہارے پاس ہے ہی نہیں, جس کے تم مالک ہی نہیں ہو, اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. آپ لوگ چاہتے ہو جوئے سٹے لوگوں میں پروموٹ کر کے نوٹ چھاپو, جب مولوی اس میں رکاوٹ بنتا ہے, حالانکہ مولوی کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے رکاوٹ بننے کا, وہ حق بیان کرتا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ جوئے اور سٹے کے بازار کو ختم کرو, آپ بتاؤ اس سے پیسے کی جو رولنگ ہوگی, جو پیسہ سوسائٹی میں گھومے گا, یہ نیچرل ہوگا کیا؟ ایک چیز آپ نے لی نہیں ہے, آپ کے قبضے میں نہیں ہے, ادھر سے خریدی, آگے ادھر کسی کو پہنا دی, اس سے خرید و فروخت کا عمل بڑھ جائے گا اور یہ نیچرل نہیں ہوگا. چیزوں کی ویلیو بڑھتی ہے ان چیزوں سے. ہمارے پیغمبر نے پابندی لگا دی ہمارے اوپر کہ جب تک قبضہ نہیں ہے, صرف ملکیت میں داخل ہونا بھی کافی نہیں ہے, جب تک کوئی چیز آپ کے زمان اور رزق میں نہیں آ جاتی آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. دلیل دی حضرت عثمان جاتے تھے اور کمیشن پتہ نہیں کیا کیا فضول نہ ایسے نہ کوئی سر نہ پیر. کمیشن ایجنٹ بننا ایک الگ چیز ہے. کمیشن ایجنٹ ضامن نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک کی چیز دوسرے کو بکوا رہا ہوتا ہے, اس میں ضامن پھر وہ ہوتا ہے جو مالک ہو. میں ابھی مثال سے سمجھاتا ہوں اس کو, یہ تو میرا ٹاپک نہیں ہے ڈراپ شپنگ, لیکن میں بھی بتاتا ہوں کہ مولویوں کو بہت کچھ پتا ہے الحمدللہ, آپ سے زیادہ پتا ہے ڈراپ شپنگ کا. یہ کہتے ہیں مدرسے میں رہتے ہیں اور مسجد میں رہتے ہیں اور ان کو کیا پتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر میڈیکل کالج میں رہتا ہے, اپنی کلینک میں رہتا ہے, اس کو لوگوں کے علاج کا کیا پتا. تو علاج کا تو پتہ ہی اس کو ہوگا جب میڈیکل کالج میں رہے گا اور کلینک میں رہے گا. تو مدرسے میں جو رہے گا تو مسائل وہی آتے ہیں, وہی تحقیق کرے گا. انشورنس کیا ہے, سود کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اس کو تو تحقیق کا موقع ملے گا. وہاں تاجر آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے, ڈاکٹرز آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے. ہر مدرسے کی بات نہیں کر رہا, وہ مدارس جہاں دارالفتہ ہے, جہاں فتویٰ صادر کیا جاتا ہے, ان کو تو تحقیق کا آپ سے کروڑا گنا زیادہ موقع ملتا ہے. ہم مدرسے میں یقیناً بند رہتے ہیں, لیکن بند رہ کے کیا پڑے رہتے ہیں وہاں پہ. آپ دیکھو جتنے مفتیان کرام ہیں, کوئی 20 سال سے فتوے کا کام کر رہا ہے, کوئی 15 سال سے. تو فتوے کے کام میں ریسرچ ہی تو ہے, تو ریسرچ تو متعلقہ لوگوں سے ہوتی ہے. مجھ سے کسی نے بلاک چین کے بارے میں سوال کیا اور مجھے بولا ان کو مولویوں کو کیا پتا بلاک چین کا. تو اور یہ تو مدرسے کے اندر بند رہتے ہیں, یہ مدرسے کے اندر بند رہتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی, میں نے 1999 یا 2000 میں بلاک چین پہ تحقیق کی تھی اور مدرسے کے اندر رہ کے نہیں کی تھی. ان کا مرکز تھا حسن اسکوائر میں, حسن اسکوائر میں ان کا آفس تھا. وہاں گولڈن کی کے نام سے انہوں نے اس بزنس کو پروموٹ کرنا شروع کیا تھا. تو ہمارے ٹیچرز کی طرف سے ہماری تشکیل تھی کہ ان کے لیکچر اٹینڈ کرو اور سمجھو کہ یہ سسٹم ہے کیا. ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ ناجائز ہے. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں مولویوں کو کیا پتا تجارتوں کا, ان کو واقعی کچھ نہیں پتا ہے, کیونکہ وہ کل آئے اور آج فتویٰ دینا انہوں نے شروع کر دیا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. میں کوشش کرتا ہوں اپنی آواز سلو رکھوں, جیسے تمیز سے بیان چل رہا تھا نا, غصہ نہ آنے دو, غصہ نہ آنا. تمیز سے جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. تو پہلا الزام یہ لگا دیا ان مولویوں کا ڈراپ شپنگ کا, یہ ایسے ہی جیسے بلاک چین کا نہیں پتا. ہمیں پتا ہے بھائی, آپ کو آج پتا چلا ہے. ہم جب مدرسے سے فارغ ہوئے تو انہی مسائل کی تحقیق میں لگ گئے تھے. ہمیں اس وقت سے پتا ہے. نام چینج ہوتے رہتے ہیں, اس لیے بعض دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے. بعض دفعہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ بزنس کیسا ہے, ان کو ہم کہتے ہیں بھائی ہم سرچ کریں گے یہ ہے کیا. تو پتا چلتا ہے کہ وہی پرانا ہے, نام کیا ہو گیا اس کا, چینج ہو گیا. سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے. اب یہ بلاک چین والے بھی بہت مولویوں کے خلاف ہو گئے ہیں. اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں مولوی ختنے کرائے لوگوں کی نا, اور کان میں اذان دیا کرے
اور صرف نماز اور حج تک رہے، یہ ہمارے خرید و فروخت کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائے. تو مولوی ٹانگ نہیں اڑا رہا، خوب سمجھ لیں. مولوی سے جب پوچھا جاتا ہے بتا دیتا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے. ٹانگ اڑانا تو جب ہوتا ہے جب جا کے ہم آپ کو روک رہے ہوتے. یہ کام تو پولیس کا ہے، ہمارا تھوڑی ہے. پولیس نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں بھائی؟ ابھی تو ٹانگ اڑا نہیں رہے ہیں تو یہ حال ہے. اڑانا شروع کر دی تو کیا حال ہوگا؟ اور یہ الزام مولویوں پہ نیا نہیں ہے، بڑا پرانا الزام ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم سے کہا نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، دیکھو اسلام تمام غیر اخلاقی کمانے کے طریقوں کو روک دیتا ہے، پابندی لگا دیتا ہے. جتنے بھی اسلام میں خرید و فروخت کے حکام ہیں نا، یہ حلال یہ حرام، وہ تمام احکام وہ ہیں جس سے ایک شخص کو تو بڑا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن قوم کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ان طریقوں پر اسلام نے پابندی لگائی ہے. اب جس شخص کو نقصان ہو رہا ہے، اگرچہ قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ شخص کو پھر مولویوں پہ غصہ آتا ہے کہ یار میں کلپ بنا کے ڈال رہا ہوں، ڈراپ شپنگ ہر طرح سے حلال ہے اور مجھے پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں، اور ادھر مفتی طارق مسعود کا کلپ چلا دیا کہ قبضے سے پہلے بیع کرنا کیا ہے؟ ناجائز ہے. تو پھر وہ مولویوں پہ اپنی ٹھڑک اتارے گا. تو بھائی ہم نے تو بتایا ہے نا حرام ہے. ہم کسی کے معاملات میں گھس کے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تو حرام ہے تو کر کیوں رہا ہے. تو بتا دیا ہم نے. پوچھا لوگوں نے ہم سے پوچھا، ہم نے بتا دیا بھائی جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ڈراپ شپنگ ناجائز ہے. ڈراپ شپنگ میں جائز صورتیں بھی ہیں، ناجائز صورتیں بھی ہیں. آپ یہ چاہتے ہو کہ تمام اسلام کی پابندیوں کو توڑ کر آپ حلال حرام کا فرق کیے بغیر، جیسے گورا فرق نہیں کرتا، گورے کے حلال حرام کا بس ایک کانسیپٹ ہے، دھوکہ نہ دو کسی کو. اسلام کہتا ہے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دھوکہ نہ دو. کچھ تجارت کے طریقے ایسے، پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آتا ہے، چند دن میں انسان کروڑ پتی بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا دیوالیہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں. اسلام ان طریقوں پر پابندی لگاتا ہے. جوا کیوں حرام ہے اسلام میں؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا آپ کو. ایک دپل پہ ہے کہ یا تو اتنے پیسے آئے یا اتنے پیسے ڈوب گئے. 1 روپیہ کا جوا بھی اسلام نے حرام کر دیا، کیونکہ جہاں 1 روپے کا جوا ہوگا وہاں 1 ارب کا بھی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اب سودی نظام نے دیکھو پوری دنیا کو کس تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کیا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے پابندی لگا دی. بھائی آپ دیکھو انویسٹر کیا کر رہا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگے نا مولویوں کو نہیں پتا، تو آپ کو پتا چل جائے گا مولویوں کو آپ سے زیادہ پتا ہے. اب آپ دیکھو سودی نظام میں کیا ہے، 1 کروڑ روپے آپ نے انویسٹ کیے، آپ رسک نہیں لیتے، اور آپ کو ہر مہینے 5,000 یا 10,000 پروفٹ مل رہا ہے. کاروبار کرنے والے کو فائدہ ہو نقصان ہو اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی. انویسٹر پہلے سے مالدار ہوتا ہے، وہ مزید مالدار ہو جاتا ہے، اور جو محنت کرنے والا، جو بزنس میں محنت کرنے والا ہے، اس کی محنت کا کبھی پھل ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. اور جو کروڑ پتی پہلے سے تھا، جس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر مہینے بیٹھ کے نوٹ چھاپ رہا ہے. اسلام نے کہا تیرے پاس اگر پیسہ ہے نا اور تو گھر میں بیٹھ کے پیڑے کھانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے گھر میں بیٹھ کے پیڑے کھا، لیکن ایک رسک تجھے لینا پڑے گا. جہاں انویسٹ کرے گا اگر اس کو لاس ہوا تو لاس اس کا نہیں ہے، لاس تمہارا ہے. جیسے پروفٹ اگر تمہارا ہے نا، پروفٹ میں شیئرنگ ہوگی. میں نے 1 کروڑ روپے زید کو دیے. اب اسلام پابندی یہ لگاتا ہے کہ 1 کروڑ آپ نے زید کو دیے، زید آئے گا جی مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے، آپ کہیں گے کیوں چاہیے، وہ کہے گا جی میں نے بزنس کرنا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ بھئی آپ اس سے کہیں بزنس میں آپ کی محنت ہوگی، میرا پیسہ ہوگا، پروفٹ ہوا تو اتنے پرسنٹ میرا، اتنے پرسنٹ آپ کا. یہ پروفٹ ہوا تو چونکہ آپ نے محنت بھی کی ہے، محنت کی ہے نا آپ نے، تو اس کا پرسنٹیج جتنی محنت کرو گے اتنی پرسنٹیج آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. بھائی جتنا زیادہ پروفٹ ہوگا پرسنٹیج میں نفع اتنا ہی بڑھ جائے گا نا. ابے کیا ہو گیا، دیکھو 1 کروڑ روپے میں نے اس کو دیے. میں نے کہا بھائی تو 1 کروڑ پہ اگر 1 لاکھ کمائے گا تو 25,000 تیرا، 75,000 میرا. فرض کرو میں نے ایسے کہہ دیا، تو یہ جتنی محنت کرے گا اس کو محنت کا صلہ اتنا زیادہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پروفٹ بڑھے گا تو 25%. اگر 2 لاکھ کا نفع ہوا تو 25,000 کے بجائے 50,000 ہو گئے. میرا بھی پروفٹ ہو رہا ہے لیکن اس کا بھی بڑھ رہا ہے. لیکن اگر اس کو لاس ہوا تو اسلام کہتا ہے ٹوٹل لاس کس کا ہے؟ انویسٹر کا ہے. لاس میں یہ شریک نہیں ہوگا. اس میں مزدور کو فائدہ پہنچایا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو پہلے ہی پیسہ نہیں ہے، یہ تو محنت کرنا چاہ رہا ہے. لاس اس کے اوپر ڈالو گے یہ تو بیڑا گرک ہو جائے گا بیچارے گا. لاس ہمیشہ انویسٹر کا ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے تو انویسٹر پہ ظلم ہے نا.
کہ بھائی لاس اس نے کیا ہے، جان کر کیا ہو تو ایک الگ بات ہے، پھر ضامن ہوگا. لاس سے وہ مراد ہے قدرت کی طرف سے پروفٹ ہو ہی نہیں رہا. ہر کاروبار میں انسان کی محنت کا اثر نہیں ہوتا. بعض دفعہ کسٹمر اللہ بھیج دیتا ہے، بعض دفعہ اللہ نہیں بھیجتا. اس نے خود ضائع کیا وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو امانت میں خیانت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی اس لاس انویسٹر کیوں اٹھا رہا ہے، اس میں انویسٹر کا کیا نقصان ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جب تو گھر بیٹھے پیڑے کھا رہا ہے نا، تو گھر بیٹھے پیڑے کھانا اسلام میں آسان نہیں ہے. رسک لینا پڑے گا تو پیڑے کھانے کی اجازت ہے، تاکہ لوگ کم سے کم انویسٹ کریں پیسہ. ان کو پتا ہو کہ آج لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم تو کسی کو پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں نا، ہمیں تو ہر مہینے 20,000 روپے چاہیے. میں کہتا ہوں لاس میں شریک ہو اس کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں اگر بھائی وہ تو پیسے لے کے بھاگ جائے گا. لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو لاس ہی دکھاتا رہے گا. اس کا جواب کیا ہے؟ پھر انویسٹ نہیں کرو. پھر کیسے کمائے؟ خود محنت کرو جا کے. تو پیسوں کی رولنگ کو روکا ہے اسلام نے، جو غیر فطری رولنگ ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اب جب ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے نا، جو حرام کا جن کو منہ میں نوالا چلا گیا ہے، سود خوروں کو، ان کو تو مولویوں سے تکلیف بولو ہوگی کہ یار ہم آرام سے گھر بیٹھے کما رہے ہیں، 1 کروڑ اس کو دیا اور منتھلی اتنا پیسہ آ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بزنس میں شرکت ہوگی، پھر وہ بزنس کا پورا پروفٹ شو کرے گا، جتنا شو کرے گا اس کے حساب سے پرسنٹیج آپ کے پاس. اب ہے اتنی ٹینشنیں کون لے؟ تو ان ٹینشنوں کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ انویسٹ کرو گے نہیں. آپ بولو گے میں اپنی دکان خود چلاؤں گا، میں ٹھیلا خود لگاؤں. گھر بیٹھ کے پیڑے کھانے کا سسٹم آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ وہ کم ہوگا. ہر آدمی محنت کرے گا. بینک کیسے نوٹ چھاپ رہے پتا ہے نا آپ کو؟ وسیم سے 1 کروڑ روپے لیے اور 2 لاکھ سود پہ قائبور، مجھے نہیں پتا ابھی کیا چل رہا ہے آج کل. ادھر سے وسیم سے لیے 2 کروڑ روپے اور اٹھا کے ادھر پکڑا دیے. اس کو بولا کہ ہم تمہیں 1 کروڑ روپے لیے، بولا ہم تمہیں 2 لاکھ دیں گے. ادھر سے اٹھا کے آگے غفار کو پکڑا دیے یہ 1 کروڑ، اور بولا ہم تم سے 4 لاکھ لیں گے. وہ 4 لاکھ ان کو دے رہا ہے اور یہ 2 لاکھ اٹھا کے وہاں پکڑا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بیٹھے بیٹھے پیڑے کھا رہے ہیں. جب مولوی کہے گا یہ سود حرام ہے، اور مولوی خود تھوڑی کہہ رہا ہے، مولوی تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے، بہت زیادہ آپ نے دنیاوی لحاظ سے ایجوکیشن حاصل کی ہوتی، تو آج کل کے جتنے فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی تھی، اس ایجوکیشن کے نتیجے میں ان کی یہ رائے بنی تھی، تو ہم ان کی رائے سے متفق نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنے دیا نہ پڑھنے دیا، تاکہ آپ جو کچھ کہیں لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس میں ان کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ خدا کا پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور خدا کے پیغام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے بھائی یہ دنیا سے محبت چھوڑ دو. مولویوں سے پوچھ لیا کرو کہ یہ بزنس حلال ہے حرام. ہاں ایکسپرٹ مولویوں سے پوچھو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر ایک سے پوچھو. ہر فن کے ماہرین بھی ہوتے ہیں اور جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں. اس میں آپ علاج کرواتے ہو تو ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو نا. اب کسی ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا کے مار دیا، آپ کو یار یہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہیے. بھائی آپ غلط ڈاکٹر کے پاس گئے ہو. تو اسی طرح اسلام نے اور بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں. اچھا، شرکت میں دونوں طرف سے اگر پیسہ ہے اور محنت ایک کی ہے، تو پھر جتنا پیسہ ہے اتنی پرسنٹیج کے حساب سے نقصان میں شریک ہوگا. وہ آسان مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں. یہ بھی شریعت کا کتنا اچھا اصول ہے. دیکھو میرے ہیں 1 لاکھ روپے، ان کے ہیں 50,000 روپے، زید کے 50,000، 1.5 لاکھ سے دونوں نے بزنس شروع کیا اور یہ محنت کر رہے ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے پروفٹ کو ڈیوائڈ کر لو جتنا چاہو. ان کے 50,000 ہیں لیکن پروفٹ میں ان کو 75% دے سکتا ہوں. کیوں؟ محنت یہ کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن لاس اسلام یہ کہتا ہے جب لاس ہوگا تو پرسنٹیج کے حساب سے نہیں ہوگا، جتنی جس کی انویسٹمنٹ ہے اسی حساب سے ہوگا. 1 لاکھ میرے، 50,000 ان کے، تو 1.5 لاکھ سے بزنس شروع ہوا. جب بھی لاس ہوگا اس لاس میں 33% یہ ذمہ دار ہوں گے، 66%
میں ذمہ دار. یعنی جتنا پیسہ آ رہا ہے نا اتنا لاس کا ذمہ دار اسلام آپ کو بنا رہا ہے, تاکہ جتنا غریب ہے اتنا لاس اس پہ کم آئے. آ رہی ہے بات کھوپڑی شریف میں؟ اور بہت سارے اس کے حکام ہیں. ابھی چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ پروپیگنڈے جو ہو رہے ہیں نا, مولوی یہ بھائی مولانا مولوی آپ کو تمیز سے بزنس کرنے دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈراپ شپنگ بھی کرو, آپ قبضے سے پہلے چیز نہیں بیچ سکتے. اچھا یہاں لوگ کہتے ہیں جی کمیشن ایجنٹ تھے. حضرت عثمان کا کوئی واقعہ بیان کیا, وہ جو جنہوں نے پروپیگنڈا کیا نا میرے خلاف, حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا کہ جی وہ کمیشن لے کے کیا کرتے تھے. واللہ عالم کون سا واقعہ ہے میں نے نہیں پڑھا وہ, لیکن ہمیں اس کی صحت کی طرف جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ فی نفسی کمیشن لینا کیا ہے اسلام میں جائز ہے. لیکن کمیشن جب آپ لیں گے نا, کیا مطلب, ڈراپ شپنگ ہی کو دیکھ لیتے ہیں ہم, انٹرنیٹ بینکنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کسی کمپنی سے کوئی پروڈکٹ لی یا ابھی لی نہیں ہے, آپ نے کسٹمر کو کہا یہ شیمپو کی بوتل میں آپ کو 100 روپے کی میں نے بیچی, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میری ہو گئی. ہم کہتے ہیں یہ عمل کیا ہے شرعن ناجائز, آپ نے بھی خریدی نہیں ہے بیچ کیسے دی. اچھا پہلے میں اس کی بھی حکمت بتا دوں. وجہ اس کی ہے یہ ناجائز اس لیے ہے کہ جو چیز آپ کے زمان میں نہیں ہے نا, جس کا آپ رسک نہیں لے رہے, اس پہ آپ نفع نہیں لے سکتے. جب ایک چیز آپ کے قبضے میں آتی ہے, اس دوران اگر ہلاک ہو گئی تو نقصان کس کا ہے, آپ کا. دیکھو یہ موبائل ہے, اس بہانے میں اپنا فولڈ موبائل دکھا دیتا ہوں, لوگ تھوڑی شو ہو جاتی ہے. یہ موبائل دکان میں رکھا ہوا ہے, ابھی میں نے خریدا نہیں. سرینا مارکیٹ میں گیا, موبائل ان کے پاس رکھا ہوا, میں نے کہا بھائی یہ موبائل آج سے میرا ہوا. سب موبائلوں میں مکس ہے, یہ ابھی الگ سے نہیں کیا انہوں نے, سب موبائلوں میں کیا ہے مکس ہے. میں نے کہا یہ موبائل میرا ہوا اور یہ 4 لاکھ روپے یا 3 لاکھ یا 3.5 جو بھی قیمت یہ آپ کی ہوگی. قیمت بھی پتہ چل گئی آپ لوگ. تھوڑا گارڈوں کو ہوشیار رہنا پڑے گا گھر جانے سے پہلے. گفٹ ملا ہے معذرت کے ساتھ. اچھا خیر, میں نے پیمنٹ بھی کر دی. شام کو میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا بھائی میرا موبائل, انہوں نے کہا وہ چوری ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ واقعی ہو گیا چوری, فرض کرو. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے پیسے واپس کرو. وہ کہہ رہے ہیں پیسے تھوڑی, موبائل آپ کا تھا, چیز آپ کی تھی, چوری ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہو گئے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ میں کہوں گا میرے ہاتھ میں کچھ آیا ہی نہیں ہے بھائی جان, موبائل بھی آپ کے پاس, ڈبہ بھی آپ کے پاس, وہ آپ ہی کے موبائلوں میں گھسا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل میں نے خرید تو لیا ہے لیکن ابھی اس کا رسک میری طرف ٹرانسفر نہیں ہوا. چوری ہوتا ہے تو نقصان دکاندار کا سمجھا جاتا ہے, میرا نقصان نہیں سمجھا جاتا. لہذا اس موبائل کو آگے بیچ کے میں پیسہ نہیں کما سکتا. میں نے سرینا مارکیٹ سے موبائل لیا, موبائل انہی کی الماری میں ڈبوں میں رکھا ہوا ہے, انہی کی الماری میں رکھا ہوا ہے, اور میں نے ابھی خریدا 4 لاکھ کا, فرض کریں آگے میں نے 4.5 کا کسی کو پہنا دیا. اسلام کہتا ہے 50,000 آپ کے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ یہ موبائل آپ کے رسک میں ٹرانسفر نہیں ہوا تھا. لاس ہوتا تو آپ نہیں اٹھاتے یہ لاس, تو آپ پیسہ کیسے کما رہے ہو بیٹھے بیٹھے؟ 1 سیکنڈ کے لیے یہ رسک ٹرانسفر ہونا چاہیے, بے شک 1 سیکنڈ کے لیے ہو, بے شک 1 سیکنڈ کے لیے. ایک دفعہ یہ رسک کہاں ٹرانسفر ہونا چاہیے؟ 1 سیکنڈ کا مطلب کیا ہے؟ میں سرینا مارکیٹ گیا کسٹمر کو لے کے کہ میں اسے موبائل بیچ رہا ہوں, میں نے کہا کہ بھائی یہ موبائل میرا ہے مجھے دو. اس نے ہاتھ میں پکڑایا, 1 سیکنڈ میں نے ادھر ٹرانسفر کر دیا کہ لو بھائی میں نے بیچا. اب جائز ہے, کیونکہ 1 سیکنڈ جو میرے ہاتھ میں رہا ہے, اس دوران اگر وہ موبائل چھن جاتا تو کس کا نقصان ہوتا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, میرا ہوتا. اب اس پہ نفع کمانا کیا ہو گیا؟ جائز ہوگی. یہ حرام ان کے منہ کو لگ گیا ہے, آن لائن جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا, حرام لگ گیا ان کے منہ کو. یہ چاہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہم پیڑے کھاتے رہے, یہاں سے سودا پکڑا, ادھر رسک لیے, ادھر پہنا دیا کسی اور کو, اور بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن کے پھر غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
اسلام کہتا ہے رزق تو لو اس کا. ہاں رزق میں یہ ضروری نہیں ہے یا قبضے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور باقاعدہ اپنے شاپر میں ڈال کے گھر لے کر آئے. یہ بھی صورت جائز ہے کہ میں نے فرض کرو سرینا سے موبائل خریدا, سرینا مارکیٹ, سرینا لوگ جن کو کراچی کا نہیں پتا اس میں کوئی سرینا باجی ہے, کوئی سرینا مارکیٹ ہے بھائی موبائل کی کراچی میں. کراچی والوں کو چاہیے مجھے فری میں چیزیں دیا کریں. اتنی مارکیٹیں میں نے دنیا میں متعارف کروا دی ہیں اپنے. اس کے لوگ پیسے لیتے ہیں, اس کے لوگ. اب مجھے پتا چلا کچھ یوٹیوبرز ہیں جن کے ولاگز ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہم 1 منٹ کا کسی کا ایڈورٹائز چلاتے ہیں نا, یہ پروموٹ کرتے ہیں, 20-20, 30-30 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. سمجھتا ہے بات کو, اور ہم فری پھوکٹ میں. تو سرینا مارکیٹ ہے یہاں پہ کراچی میں. اب آپ وہاں گئے, اچھا ہے کراچی کی مارکیٹیں پروموٹ ہو, شاید کراچی کے کچھ حالات اچھے ہو جائے اسی بہانے. ہم تو چاہتے ہیں کراچی ترقی کرے یار. آپ گئے مارکیٹ, کراچی جو ہے نا پورے ملک کو 70% جو آپ کا خرچے پورے ہو رہے ہیں نا پورے ملک کے ایکسپینسز, وہ کراچی سے ہو رہے ہیں 70%. 30% باقی کما کے دے رہا ہے آپ کو. یہ بھی ہلکی رپورٹ نہیں ہے, ماہرین کی رپورٹ ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ میں گیا سرینا مارکیٹ, میں نے کہا بھائی یہ موبائل اتنے کا میرا ہوا, یہ لو, یا پیسے دیے یا نہیں دیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پیسے تو بعض دفعہ ادھار بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ جو ڈبہ ہے نا اب یہ میرا ہے, اس کو تھوڑا سا نکال کے کیا کر دو, الگ کر دو. ڈبوں میں مکس تھا, اس نے میرا والا موبائل نکال کے, بھائی مفتی صاحب یہ آپ کی امانت ہے. میرے ہاتھ میں نہیں پکڑایا لیکن وہاں کیا کر دیا اس نے, الگ کر دی, بھائی یہ آپ کی امانت ہے. اب جب الگ کر دیا نا تو اس کا مطلب کیا ہے, تو یہ رسک میں منتقل ہو چکا ہے. اب اگر چھینے کا بولے گا, بھائی چھیننے کا مطلب یہ دکان میں کوئی حادثہ ہو گیا, آگ لگ گئی, ڈکیتی ہو گئی, بولے گا بھائی مفتی صاحب ہم نے تو آپ کا موبائل نکال کے آپ کے سامنے کر دیا تھا, آپ کا ہے, آپ نے خود ہی نہیں اٹھانے آئے تو ہماری ٹینشن نہیں ہے, آپ لے جاتے, ہم نے تھوڑی منع کیا تھا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ میرا موبائل ہے لیکن اپنی شاپ پہ رکھو, یہ الگ کر دیا نا آپ نے, بس یہ پتہ چل گیا یہ والا ڈبہ کس کا ہے, یہ والا ڈبہ میرا, کیونکہ ڈبے تو سارے سیم ہوتے ہیں نا, تو یہ الگ کر دیا یہ والا میرا, اس پہ چاہے نشان بھی لگاتے ہیں کچھ بھی. تو مجھے ذرا کام ہے, میں گولے گنڈے کھا کے آ رہا ہوں. ہوتا ہے نا, آپ بازار میں جاتے ہو خریدتے ہو, یار میں ذرا برگر کھا کے آ رہا ہوں, یار وہ بریانی کی ہے, آپ یہ پکڑو. میں اس دوران چھن گیا تو نقصان چونکہ میرا ہے, لہذا میں اس موبائل کو آگے بیچ سکتا ہوں. تو پتا چلا اصل قبضہ نہیں ہے, اصل چیز کیا ہے, رسک ٹرانسفر ہو جائے. تو جب تک اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی کوئی چیز, اس وقت تک آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے. اب علماء کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ناجائز کہتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں. بعض دفعہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے کسی چیز پہ, تو علماء اس کے 3 آلٹرنیٹ بتاتے ہیں آپ کو. بھائی پہلا آلٹرنیٹ تو یہ کہ خود قبضہ نہ کریں, آپ جس کو بیچ رہے ہیں نا اس کو کہیں کہ تم میری طرف سے قبضہ کرو, اس دوران چیز ہلاک ہو گئی تو نقصان میرا ہے تمہارا نہیں ہے. قبضہ کرنے کے بعد یعنی میرے لیے خریدو, قبضہ کرو, اس کے بعد پھر نئے سرے سے خرید و فروخت کا عمل ہوگا, میں تمہیں یہ چیز بیچ دوں گا. اس پر میں کئی دفعہ بیانات کر چکا ہوں, یہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے. جمعے کے دن لوگ واعظ و نصیحت سننے کے لیے آتے ہیں, فقہی مسائل سیکھنے کے لیے اس مجلس میں نہیں آتے, اس لیے میں اس کو جلدی فارورڈ کر رہا ہوں. باقی کسی کو سیکھنا ہو تو وہ پورا اس بارے میں علماء کے کلپ بھی ہیں, مفتیان اکرام کے, میرے بھی ہیں, وہ آپ سن لیں, یا ویسے کوئی سوال لکھ کے بھیج دیں تو ہم جواب لکھ دیں گے. میں اس لیے جلدی اس کو چلا رہا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں بھائی, بیچیں نہیں بلکہ بیچنے کا وعدہ کر لیں. کیا کر لیں, وعدہ کر لیں. آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں, بھائی ہمیں یہ میڈیسن چاہیے, میڈیکل اسٹور والا بولتا ہے میرے پاس نہیں ہے, کل آپ آؤ گے آپ کو مل جائے گی, یعنی وہ وعدہ کر لیتا ہے کل میں آپ کو دے دوں گا. وہ جاتا ہے جی وہ کوثر میڈیکوز, دیکھو کمپنی مشہور ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, کوثر میڈیکوز میں ہر دوا مل جاتی ہے جو کہیں نہیں مل رہی ہوتی, مشہور یہی ہے اور تجربہ بھی یہی ہے. کوثر میڈیکوز جا کے اس نے وہ خریدی, آیا آپ گئے آپ نے خرید لی. کیا مطلب, کل اس نے یہ چیز آپ کو بیچی نہیں تھی بلکہ بیچنے کا وعدہ کیا تھا. لیکن اس وعدے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مکر سکتے ہو, آپ بول سکتے ہو بھائی آپ لے کر آئے ہو مجھے نہیں اب چاہیے. اس کو غصہ آئے گا, اس کا غصہ آنا بھی بجائے, اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے آپ کو کہ بھائی میرا جو آنے جانے کا خرچہ ہوا ہے پیٹرول کا, یا یہ دوا میں جو سستے داموں بیچوں گا تو اس میں لاس آپ کو اٹھانا پڑے گا.
بعض صورتوں میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ بھائی میں تو گیا ہوں, یہ میڈیسن تو کوئی خریدتا ہی نہیں ہے نا ہم سے, میں تو تمہارے لیے گیا ہوں یار, کوثر میڈیکوز سے لے کر آیا ہوں, ابھی اس کا کسٹمر تو ملے گا نہیں اور 15 دن میں ایکسپائر ہو جائے گی. تو یا تو کوئی مریض لے کر آؤ, کسی کو بیمار کرو, اس کے پھوڑا نکالو تاکہ یہ والی دوا اس کو ہم کھلائیں اور پھوڑا اس سے ٹھیک ہو. تو یہ غصہ اس کا بجا ہے, لیکن آپ ابھی تک اس میڈیسن کے مالک بنے نہیں. اس کو کہتے ہیں بیچا نہیں ہے, بیچنے کا وعدہ کیا ہے. وعدہ بھی جائز ہے, اگرچہ آپ کا قبضہ نہیں ہے اس کے اوپر, تو آپ وعدہ کر لیں. کسٹمر سے کہیں بھائی یہ چیز اتنے کی ملے گی, آپ کو چاہیے تو بتاؤ, میں آپ کو لا کے دیتا ہوں. اور سمجھتے ہو تو کمپنی سے اٹھائیں, اس کے گھر پہ بندہ پہنچائیں, اس کے بعد اس سے بارگیننگ کریں, بھائی یہ ہے. اگر وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے تو آپ بولیں یہ تیرا باپ دے گا گاڑی پیٹرول کا کرایہ جو بائک پہ میں آیا ہوں, یہ کرایہ اس سے نکلوا لیں آپ. لیکن اس کو حق ہے کہ وہ واپس کر دے, کیونکہ ابھی بیچنے کا وعدہ ہوا ہے, بکی نہیں ہے کوئی چیز. یہ دوسرا آلٹرنیٹ ہے. تیسرا آلٹرنیٹ ہے آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں. آپ کہ میں بیچ نہیں رہا, میں 2 پارٹیوں میں بکوا رہا ہوں جو کہ اسٹیٹ ایجنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں بھائی کمپنی سے یہ چیز میں تمہیں اتنے کی دلواؤں گا, اور کمپنی سے بات کر لے بھی ہمارا کمیشن. اس صورت میں چونکہ آپ اپنی چیز نہیں بیچ رہے, تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب آپ کمپنی سے خود یا کوئی بھی بندہ اٹھا کے ڈیلیور کروائے گا نا کسٹمر, اس دوران کراچی کے ڈاکوؤں نے وہ چیز یا وہ موبائل اچک لیا تو نقصان کمپنی کا ہے, آپ کا نہیں ہے. اگر نقصان کا آپ کو ضامن بنایا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کمیشن ایجنٹ نہیں ہو آپ, صرف لیبل لگایا آپ نے کمیشن ایجنٹ بننے کا. آپ حقیقت میں وہ چیز بیچ رہے ہو بغیر قبضے کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو یہ 3 چیزوں کو لوگ مکس کر دیتے ہیں. خیر ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے تو میں نے تھوڑی سی بات چلا دی. کسی کو یہ ڈراپ شپنگ کے احکام تو علماء نے بہت ڈیٹیل سے بیان کیے.